والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم مصلیان کرام، آج سے انشاءاللہ ایمان کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا. اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے تھے الحمدللہ. اب یہاں سے ایمان کی اہمیت، ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ایمان کے شعبے یہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے ایمان کے 9 تقاضے ہیں. ایمان ہر مسلمان سے 9 تقاضے کرتا ہے. ان 9 تقاضوں کو ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ جب ہم ایمان کے تقاضوں کو جان کر عمل کریں گے تو آج کے زمانے میں جو فتنے چل رہے ہیں، ایمان کو خراب کرنے والی ہوائیں، ایمان کو کمزور کرنے والے اسباب، تو جب ان تقاضوں کو ہم معلوم کریں گے، ان تقاضوں کو جانیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو ان ساری چیزوں سے، ایمان کو کمزور کرنے والے یا ایمان کو برباد کرنے والے ہر سبب سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. تو یہ ایمان جو ہے ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے. علماء نے اس کے 9 تقاضے لکھے ہیں کہ ایمان ہر مسلمان سے 9 تقاضے کرتا ہے. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو جانیں. ایمان کتنی اہم چیز ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر نہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، نہ نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، نہ نیک اعمال پر جنت ملتی ہے. یہ ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان نہ ہو تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور نیک اعمال کر بھی لے تو جنت نہیں ملتی. یہ ایمان کی اہمیت ہے. سب سے پہلی چیز کہ نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. کیسے؟ کہ ایمان نہیں ہوگا تو انسان جو ہے نیک اعمال کا ارادہ ہی نہیں کرے گا. ارادہ کیونکہ دل سے جڑا ہوا ہے، ارادہ دل کا عمل ہے. ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. ارادہ دل کا عمل ہے. اب دل میں ایمان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر نیک عمل کا ارادہ ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ ایمان کمزور ہے تو نیک اعمال کا ارادہ بھی کمزور ہوگا. تو اس لیے ایمان دل میں مضبوط رکھنا پڑے گا. ایمان جتنا دل میں مضبوط ہوگا اتنا نیک کام کا ارادہ ہوگا.
کیونکہ دل میں جو ہوتا ہے وہ انسان ارادے میں اور پھر عمل میں لاتا ہے. تو جب دل میں ایمان نہیں ہوگا تو انسان نیک عمل کا ارادہ بھی نہیں کرے گا. جب ارادہ ہی نہیں کرے گا تو نیک عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ تو اس لیے نیک اعمال کے ارادے کے لیے، نیک اعمال کی توفیق کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اسی طریقے سے نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. اگر انسان نیک عمل کر بھی لے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے نیک اعمال قبولیت تک نہیں پہنچتے ہیں. کیونکہ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے. نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص. اور اخلاص بھی دل میں ایمان کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے. دل میں ایمان نہیں ہے تو انسان دکھاوے کے لیے عمل کرے گا. آج کل کافر بہت سارے اعمال کرتے ہیں. کافروں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی. وہ لوگ خوب نیک اعمال کرتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد کریں گے، غریبوں کو سہارا دیں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، اور بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. کافروں کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں مثال دی ہے. کافروں کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ جیسے راخ. تیز ہوا جب چلتی ہے، آندھی، تو وہ راخ کو کیسے اڑا کر لے کر جاتی ہے. راخ جو ہے تیز آندھی کو برداشت نہیں کر سکتی. تیز آندھی جب آئے گی تو وہ راخ کو ہوا میں اڑا کر لے کر چلے جائے گی. ایسے کافروں کے نیک اعمال ہیں کہ کافر اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ کتنے بھی نیک عمل کر لیں تو یہ ایسے ہیں جیسے راخ کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے، ان پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے ایمان کی اہمیت کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایمان کے بغیر جنت نہیں ملتی. انسان نیک عمل بھی کر لے، جیسے آج کل غیر مسلم کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی کرتے ہیں. نیک عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں. قادیانی لوگ کر رہے ہیں، شکیلی لوگ کر رہے ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں. تو وہ لوگ کتنے بھی نیک عمل کر لیں لیکن ان کو جنت نہیں ملے گی کیونکہ ایمان نہیں ہے. تو یہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں کہ ایمان کے بغیر نہ نیک اعمال کی ہمیں توفیق ملے گی، نہ نیک اعمال قبول ہوں گے، نہ نیک اعمال پر جنت ملے گی. یہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں. دوسرا تقاضا ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں، ڈرتے رہیں، کبھی مطمئن نہ ہوں. جب تک جسم میں جان ہے، سانس آنا جانا باقی ہے، جب تک ہم فکر مند رہیں اور ڈرتے رہیں کہیں ہمارا ایمان چھن نہ جائے، کہیں ہم راستے سے بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. یہ ہر ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ ہم ایمان کے بارے میں فکر مند رہیں اور ڈرتے رہیں. کیوں؟ ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کا محل، ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. اور دل ایک حالت پر نہیں رہتا. دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. قلب کا مطلب یہ پلٹنا. وہ گھڑی گھڑی میں پلٹتا ہے، منٹ منٹ پہ پلٹتا ہے، وہ دن دن بدلتا ہے. کبھی اچھے جذبات، کبھی برے جذبات، کبھی اچھے خیالات، کبھی برے خیالات، کبھی نیکی کا ارادہ، کبھی برائی کا ارادہ. ہم سب اس کو آزماتے ہیں. نیکی کرنے پر آئیں گے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، اور چھوڑنے پر آئیں گے تو پھر فجر کی فرض قضا کر دیں گے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. تو ایمان کے بارے میں فکر مند کیوں رہنا ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا محل اور ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل ایک حالت پر نہیں رہتا. دل بدلتا رہتا ہے. ارادے، خیالات، جذبات بدلتے رہتے ہیں. کس دن کیا ہو جائے، کیا ارادہ ہو جائے، انسان نہیں بتا سکتا. اس لیے ایمان کے بارے میں ہر مسلمان کو ہمیشہ فکر مند اور ڈرتے رہنا چاہیے. اور صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے. ہمیشہ موت تک وہ لوگ فکر مند رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا خاتمہ برا نہ ہو جائے. ایک تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ،
ابن ابی ملیکہ، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ. میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، 30 صحابہ کرام کا زمانہ پایا، ان کو دیکھا ہے، ہر ایک اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتا تھا. اندازہ لگائیں صحابہ کیا شخصیات ہیں وہ قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، جن کی اداؤں کا، جن کے اعمال کا، جن کی باتوں کا، جن کے دن اور رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، جن کے ایماندار ہونے کی گواہی، ان کے ایمان قبول ہونے کی گواہی، ان کے جنتی ہونے کی اتنی ساری گواہیاں قرآن میں ہیں. لیکن وہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے؟ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کا خوف کرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، کہیں میں منافقوں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو صحابہ کرام میں بھی دوسرے نمبر پر ہے. صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا دوسرا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کتنی بشارتیں ان کو دی گئی. قرآن پاک کتنی مرتبہ ان کے دل میں جو خواہش اور زبان سے جو جملہ نکلا اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن بنا کر اتار دیا. کتنی فضیلتیں ہیں ان کی. لیکن وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ دی تھی، منافقوں کے نام بتلائے تھے کہ مدینے میں یہ منافق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنہائی میں ان کو پوچھا کرتے تھے کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے. اندازہ لگائیں. تو صحابہ کرام کی یہ حالت تھی. تو اس لیے ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہیں، فکر مند رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے رہنے کی جگہ دل ہے اور دل بدلتا رہتا ہے. اور صحابہ کرام بھی ہمیشہ فکر مند رہے، موت تک ان میں سے ہر ایک ڈرتے رہے، فکر مند رہے. اور تیسری بات، خاتمے کا کس کو معلوم نہیں ہے. کس انسان کا کس حالت پر خاتمہ ہوگا، کس دن ہوگا، کس منٹ پر ہوگا، کس عمل پر ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. خاتمے کا کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے بھی ڈرتے رہنا ضروری ہے. ہاں، حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ ایک آدمی جنت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. لیکن پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ برے عمل شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اور ایک آدمی برے عمل کرتا رہتا ہے، دوزخیوں کے جیسے اعمال، برے اعمال، گناہوں والے اعمال، گندے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دوزخ کے اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا؟ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ. لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ پھر نیکیاں شروع کر دیتا ہے، جنت والے اعمال شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو کسی کو بھروسہ نہیں، خاتمے کا معلوم نہیں، خاتمے کا اعتبار نہیں، خاتمے کا کسی کو علم نہیں ہے. خاتمے کے بارے میں کسی بھی انسان کو نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہوگا. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے. ایک شخص تھے مسلمانوں کے لشکر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام موجود ہیں. وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے، یعنی ظاہر میں مسلمان تھے، وہ مسلمانوں میں مالدار لوگوں میں تھے، اور وہ بہت جوش و خروش سے جہاد کر رہے ہیں، جوش سے لڑ رہے ہیں، کافروں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کسی کو جہنمی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں. تو ایک صحابی پیچھے لگ گئے. ایک صحابی جو ہے کہ دیکھیں یہ تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، ظاہر میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ کافروں سے لڑ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہنم ہی میں جانے والا ہے. اب کیسے جائے گا؟ وہ دیکھنے کے لیے ایک صحابی اس شخص کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی لڑتا رہا، بہت سارے کافروں کو اس نے قتل کر دیا. پھر آخر میں وہ بھی خود بہت زخمی ہو گیا، زخمی ہو کر گر پڑا. جب نزا کی حالت شروع ہوئی، یعنی خون وغیرہ بہت زیادہ بہہ گیا، جان جلدی نکل نہیں رہی تھی، اس کی روح جلدی نکل نہیں رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ میں جلدی دنیا سے چلا جاؤں. تو اس نے تلوار کھڑی کی اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا. تلوار اس کے آر پار ہو گئی اور اس کی روح نکل گئی. وہ صحابی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ خودکشی کر کے
کہاں پہنچ گیا؟ جہنم میں چلا گیا، العیاذ باللہ۔ اندازہ لگائیں، خاتمے کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے خاتمہ ہوگا، اس لیے ہر ایک کو ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ ایمان کا یہ دوسرا تقاضا ہے ہم سب سے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہیں اور فکر مند رہیں۔ کب کون بدل جائے گا، کس کے اعمال بدل جائے گے، کون راہ سے ہٹ جائے گا، نہیں بتا سکتے۔ عرب میں ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال 1996 میں ایک بہت بڑا عرب، بہت بڑے عالم تھے، وہ داعی تھے، عبداللہ القمیسی، قمیص کے رہنے والے، اور بہت مشہور تھے۔ انہوں نے بہترین عربی میں کتابیں لکھی، اور شیعوں کو اور کافروں کو اور لبرل قسم کے جو لوگ آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کے جوابات دیے انہوں نے۔ اتنا علم تھا ان کو، ابھی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، بہت علم تھا، علم کا سمندر، اور کتابیں لکھی، الصراع بین الاسلام والوطن، بہت عجیب کتابیں لکھی، اور ایسے کافروں کو اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو انہوں نے بہت خطرناک جوابات دیے، کوئی ان کی کتاب کو توڑ نہیں کر سکتا تھا، اتنی بہترین کتابیں لکھی۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک مرتبہ بیروت میں گئے، تو بیروت شہر، وہاں عرب کے اس شہر میں گئے، وہاں ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا اور اس پر دل آ گیا، تو وہ پھسلتے گئے یہاں تک کہ اب انہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ ہذہ ہی الاغلال، یہ ایک کتاب لکھی انہوں نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اسلام کے جو ارکان ہیں، اعمال ہیں بڑے بڑے، ان کے بارے میں انہوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھی کہ یہ سب زنجیریں ہیں، نعوذ باللہ، کہ انسان کو جکڑ لیتی ہے، انسان کی آزادی کے خلاف۔ ہذہ ہی الاغلال بول کر انہوں نے کتاب لکھی، اور بھی بہت ساری کتابیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر وہ بکواس کرنے لگے، ملحد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے، اور یہاں تک کہ کفر پر ہی ان کا 1996 میں انتقال ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کتنی خطرناک بات ہے، خاتمے کا کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرا، ایک امریکہ کا ایک آدمی تھا، ایک عیسائی، امریکہ کا ایک عیسائی تھا جو پہلے اسلام پر بہت اعتراضات کرتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو کہتا تھا کہ تم لوگ صحرا میں پڑے ہوئے ایک صندوق کی عبادت کرتے ہو۔ وہ کعبۃ اللہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا، کعبۃ اللہ کو کہتا تھا، وہ جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کے بارے میں وہ شخص یہ کہتا تھا کہ تم لوگ ایک کالے صندوق کی عبادت کرتے ہو جو ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے اسلام پر اعتراضات کرتا تھا، لیکن مصر کے ایک داعی اس کے پاس پہنچے، اور اس شخص نے جو ہے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے اسلامی نام یوسف رکھا، اور پھر بہت بڑے اسلام کے داعی اور ہزاروں لوگ جو ہے ان کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے بہت ساری اسلام کی خدمت کی۔ تو اس لیے خاتمے کا کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہر ایمان والے سے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، ہر ایمان والے سے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں ہر آدمی ہمیشہ فکر مند رہے۔ ایمان کے بارے میں آدمی بے فکر نہیں ہو سکتا، جو بے فکر ہو گیا، مطمئن ہو گیا، وہ نقصان میں پڑ گیا۔ قرآن کی ایک آیت سے بھی یہ ثابت ہے، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ یہ علماء نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ آدمی کے ایمان سے پھرنے کی، ایمان سے مرتد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایمان پر شکر ادا نہیں کرتا اور ایمان کو بڑی نعمت نہیں سمجھتا اور ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں رہتا، تو یہ بھی آدمی کے ایمان سے پھرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں اس کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کو بچانے کی کیسی فکر اور کیسی دعا اور کیسی محنت کرنی چاہیے۔ دوسری جو نعمتوں کی کمی ہے ہم اسی کی طرف نظر رکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ ایمان جو مل گیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ کب جائے گی؟ یہ کیا مل گیا ہے ہمیں، کتنا بڑا تحفہ اور کیسا بڑا ہیرا اور کیسی قیمتی دولت مل گئی ہے۔
تو اس لیے جو ہے ایمان کے بارے میں ہمیشہ ایمان کا دوسرا تقاضا ہم سب سے یہ ہے. پہلا تقاضا کہ ہم ایمان کی اہمیت کو پہچانیں کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی، نیک عمل قبول بھی نہیں ہوں گے، اور ایمان کے بغیر نیک اعمال کرنے پر جنت نہیں ملے گی. یہ ایمان کی اہمیت ہے. اور دوسرا تقاضا اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں، اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ کہیں ہمارا ایمان نکل نہ جائے. فکر مند رہیں ہمیشہ، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ کے سامنے مانگتے رہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہیں. ایمان کا یہ دوسرا تقاضا. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچیں کہ جس سے برا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ تیسرا تقاضا ہے، ہر اس کام سے بچیں جس سے برا خاتمہ ہو سکتا ہے. یا ایمان چھن سکتا ہے. جیسے عقیدے کی حفاظت کریں. عقیدے میں ہمارے کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. عقیدے میں کسی طرح کمزوری نہیں آنی چاہیے. جہاں عقیدہ کمزور ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت پورا کرنے والا سمجھ لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا دینے والا سمجھ لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نوازنے والا سمجھ لیا، یہ گویا عقیدے میں خرابی آ گئی. عقیدے میں اور ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. یہ عقیدے کی کمزوری سے بچیں. قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے بنائیں، اپنے عقیدے مضبوط کریں. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل صاف دو ٹوک ہو. قرآن کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، پچھلے جو انبیاء گزرے ان کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جو جو چیزیں ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، جن سے دل سے ایمان لانا جن چیزوں پر ضروری ہوتا ہے، ان سب چیزوں پر ہمارا دل سے ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ان میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. عقیدے کی خرابی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. عقیدے میں کمزوری آ جائے گی، خرابی آ جائے گی، اعمال کتنے بھی اچھے کر لو. اس سے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، جیسے مثال کے طور پر آج کل یہ شکیل بن حنیف کو ماننے والے ملعون لوگ ہیں. شکیل بن حنیف خود بھی کذاب، جھوٹا، دجال، ملعون، خبیث آدمی ہے، جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا. اب دیکھیں اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ظاہر میں کیسے، بالکل ہمارے جیسے، ہمارے جیسی ٹوپی ہے ان کی، ہمارے جیسے، ہم سے اچھے سفید کپڑے ہیں، ہم سے اچھی داڑیاں ہیں ان کی، اور ہم سے زیادہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہم میں سے تو اکثر لوگ نماز سے پہلے کی سنت اور بعد کی سنت نہیں پڑھتے. وہ لوگ ہم سے زیادہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی، عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، لیکن ابھی وہ نہیں اترے. انہوں نے جو ہے اس کو عیسیٰ مان لیا، اس کے ماننے والوں نے اس کو، شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان لیا، اس کو امام مہدی مان لیا. تو ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی. تو اب عقیدے میں خرابی کی وجہ سے وہ چاہے 10 سال 20 سال 50 سال مرنے تک وہ سجدے میں پڑے رہے، یہ سجدہ ان کو کوئی کام نہیں دے گا، اس پر ایک نیکی بھی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ عقیدے میں خرابی آ گئی. جس کے عقیدے میں خرابی آ گئی اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، عقیدے میں کمزوری اور خرابی ہوگی تو اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں، کتنا بھی وہ تہجد گزار ہو، نماز روزے کا پابند ہو، کتنے بھی اعمال کر لے، اعمال کے ڈھیر ہوں، لیکن عقیدہ کمزور ہے یا عقیدے میں خرابی ہے تو وہ سارے اعمال نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، سب بیکار. تو اس لیے جہاں عقیدے خراب ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر نہ جائیں. عقیدے کی خاص طور سے حفاظت کریں، معلوم کریں کہ کیا کیا عقیدے، اسلامی عقیدے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کر کے ان پر اپنے دل سے ایمان رکھیں اور اس کو مضبوط کریں. تو جو چیزیں ایمان کے چھن جانے کا ذریعہ یا برے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز عقیدے کی خرابی، ایمان کی کمزوری. اور تیسری چیز، یہ تو اللہ کا شکر ہے عقیدے میں کمزوری ہم میں سے اکثر لوگوں کی نہیں ہے الحمدللہ، ایمان کی کمزوری ہے تھوڑی بہت. دوسرے، گناہوں پر اصرار، یہ چیز بھی جو ہے آدمی کے برے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہے، ایمان چھن جانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے گناہوں پر اصرار نہ کریں. کھل کر گناہ کر رہے ہیں، گناہوں پر فخر ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا ہے. ہاں گناہ اگر ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کی عادت ڈالیں. گناہ اگر ہو رہا ہے تو توبہ کے ساتھ فوراً کوئی نیک عمل بھی کر لیں تاکہ وہ گناہ دھل جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صحیح حدیث میں یہ نصیحت کی تھی، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی کے بعد نیک عمل لے آؤ، برائی کے بعد فوراً کوئی اچھائی کر لو تاکہ وہ برائی دھل جائے۔ تو گناہوں پر اصرار، آج کل ہمارے اندر یہ خرابی آتی جا رہی ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہوں پر فخر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایمان کو دل سے نکالنے والی چیز ہے، یہ اللہ کو غضب دلا کر آدمی کو ایمان سے محروم کرنے والی چیز ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اس کو دوستوں کے سامنے فخر سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، اور اس پر توبہ بھی نہیں، اس پر کوئی افسوس بھی نہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے سارے امتی معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پر فخر کرتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہوں پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، بار بار ایک ہی گناہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس پر کبھی فخر نہ ہو، اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، بار بار توبہ ہو فوراً۔ کم سے کم یہ تو عادت ڈالیں کہ اگر گناہ بار بار ہو رہے ہیں تو توبہ بھی بار بار کریں، اور ہر گناہ کے بعد نیک عمل کر لیا کریں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ ورنہ اگر گناہوں پر اصرار ہوگا اور گناہوں پر فخر ہوگا اور گناہوں کو کھل کر بیان کیا جائے گا اور اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، تو یہ ایسی چیز ہے، یہ آدمی کے ایمان چھن جاتا ہے، یہ برے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو اعمال بھی جو چیزیں بھی ایسی ہیں جن سے ایمان چھننے کا خطرہ ہو یا جس سے برے خاتمے کا ڈر ہو، ان سے بچنا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز عقیدے کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، عقیدے میں خرابی اور عقیدے میں کمزوری نہیں ہو، گناہوں پر اصرار نہ ہو، ایمان میں کمزوری نہ ہو، اور چوتھی چیز اعمال پر عدم استقامت، یعنی عمل کر کے چھوڑ دینا، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ مسلمان کی شان نہیں ہوتی، مسلمان تو جو عمل کر لیتا ہے تو چٹان بن کر اس پر ڈٹ جاتا ہے، یعنی پابندی سے کرتا ہے، اور پابندی سے کرنے والوں کو ہی ثواب ملتا ہے، پابندی سے کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ جو بھی عمل کرو تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو۔ تو عمل پر عدم استقامت، یعنی کوئی عمل کیا اور چھوڑ دیا، یہ بھی جو ہے ایمان چھن جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی میں سے جیسے ایک عمل علماء نے لکھا ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا، جماعت سے نماز پابندی سے، ایک تو نماز بھی پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے اور جماعت سے پڑھنی چاہیے، جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ جماعت سے نہیں پڑھیں گے، جماعت کی نماز جو چھوڑتے ہیں، تنہائی سے ان میں نماز پڑھ رہے، گھر میں نماز پڑھ لے رہے، بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہے، تو اس کے بارے میں صحیح حدیثوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں پر پابندی کرو، ان 5 نمازوں پر پابندی، ان کی محافظت کرو، حافظو کا لفظ ہے کہ حفاظت کرو، اور ان نمازوں کو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھو، فَإِنَّهُ مِن سُنَنِ الْهُدَى، یہ ہدایت والی سنتوں میں سے ہے۔ اگر تم جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو آہستہ آہستہ لکفرتم، تم کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ خالی جماعت سے نماز چھوڑتے رہنا، اس کی عادت بنا لینا، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کو یہ چیز کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایمان کا تیسرا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو برے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو ایمان کے چھن جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، جن میں سے ایک چیز بتائی گئی عقیدے کی خرابی، عقیدے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، دوسرے ایمان میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور تیسرے اعمال پر جمنا نہ ہو، اور چوتھے گناہوں پر اصرار نہ ہو، گناہوں پر اصرار اور بار بار ایک گناہ یا گناہوں پر فخر کرنے کی وجہ سے آدمی کا ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 تقاضے بیان کیے گئے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اور تقاضے، یہ کل 9 تقاضے ہیں ایمان کے، وہ بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ایمان کے 77 شعبے بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔